کائنات کی ہر شے، خواہ وہ بے جان پتھر ہوں یا زبان نہ رکھنے والے چرند و پرند، سبھی اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے معترف رہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق ایسی حیرت انگیز روایات سے بھرے پڑے ہیں جہاں شجر و حجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور جانوروں نے اپنی فریادیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی خوش نصیب جانور کا قصہ سنائیں گے جس کی محبت اور وفاداری نے اسے تاریخ میں امر کر دیا۔ ابن سعد اور ابن عساکر جیسے جلیل القدر حضرات روایت کرتے ہیں، جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک سیاہ فام گدھا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ قدرت اسے ایک عظیم مقصد کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے تو ایک معجزہ رونما ہوا۔ وہ بے زبان جانور گویا ہوا اور اس نے فصیح زبان میں کلام شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نہایت ادب سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے 60 ایسے گدھے پیدا کیے جن پر سوائے انبیاء کے کسی نے سواری نہیں کی۔ میں اپنی نسل کا آخری فرد ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے تاجدار اور آخری نبی ہیں۔ میں برسوں سے اس گھڑی کا منتظر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل کر سکوں۔ اس نے اپنی بیتے دنوں کی تلخی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، لیکن اس کی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر اسے اپنی پیٹھ پر نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جس کی پاداش میں اس یہودی نے اسے مارنا، پیٹنا اور بھوکا رکھنا شروع کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عقیدت کو دیکھ کر فرمایا، آج سے تمہارا نام یزید نہیں بلکہ یعفور ہے۔ یعفور خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ، وہ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے مخصوص ہو گیا۔ وہ اتنا سمجھدار اور فرما بردار تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کسی صحابی کو بلانے کے لیے بھیج دے تو وہ ان کے گھر کے دروازے پر جا کر اپنا سر مارتا۔ جب صاحب خانہ باہر آتا تو وہ اپنی حرکات و سکنات سے اشارہ کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد فرمایا ہے۔ محبت کی یہ داستان صرف زندگی تک محدود نہ تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے ذہنی پردہ فرما گئے تو یعفور کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ پھر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں وہ نڈھال ہو گیا۔ عشق کا تقاضا دیکھیے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو اپنی پشت پر بیٹھنے کی اجازت نہ دی۔ غم کی اس کیفیت میں وہ حیشم بن تیہام کے کنویں پر آیا اور اپنے آقا کی جدائی کے صدمے میں اس کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ یوں وہ کنواں اس سچے عاشق رسول کا ابدی مسکن بن گیا۔ سبحان اللہ، ذرا سوچئے جب ایک جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکا تو ان صحابہ کرام کے دلوں کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں گزارا۔ یعفور کا قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کائنات کی ہر شے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرسار ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں نہیں؟